ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بتو قلم بتو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنگر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بارزی تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب سارا نو ہلانا نا مہربانی عشق حضور و اضطراب بھائی نو ہلانا نا مہربانی تاڑی قائدین تحریک لبیک پاکستان سید السادات حضرت علامہ غازی سید خرم ریاض شاہ صاحب تحریک لبیک پاکستان صوبہ سندھ کے ناظم اعلیٰ صوفی محمد یحییٰ قادری صاحب امیر لاہور علامہ مولانا الحافظ القاری جمیل صاحب نقشبندی رضوی علامہ ثاقب صاحب اور بہت سے علماء پیر طریقت رہبر شریعت پیر مطلوب سیدی صاحب ہم یہ ہمارے قائد کو مطلوب تھے ہمیں بھی مطلوب تھے اور اتنے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے مجھے ہر چیز ہو جاتی ہے سچی بات یہ ہے کیونکہ یہ میرے قائد کے ساتھی ہیں میری ضرورت نہیں کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہو کر بات کروں میں تو بس انہی کے تھپکی سے کیے ہوئے سب کو دوبارہ دہرانے کے لیے محترم امجد لیک سیفی صاحب اور میرے نظروں میں بہت سارے علماء کرام سنیں یہ ہی طرح میرا فضل تاج بس وہ سبق دہرانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جو ہمارے قائد نے ہمیں پڑھایا تھا کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن میرے قائد کو جب بھی کوئی کمزور حضور کا غلام نظر آتا تو آپ اس کے لیے ایسے بچ جاتے کہ ہمارا تصور بھی نہیں کہ اس کی گھنٹوں بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے سنتے تو یہی سبق ہمیں دیا کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر سکے ہم نے دیکھا کہ ہمارے قائد کا پھر سر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی در اقدس کے علاوہ کہیں نہیں جھکا بس وہیں جھکا اور پھر کوئی بھی ظالم آیا اس کے سامنے ایسے اکڑ کر کھڑے ہو کر کہا کہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے اور زمانہ حاضر کا ہر تیر ہمارے قائد کے فکر پر جسم پر جان پر قیادت پر ساتھیوں پر کارکنان پر آزمایا گیا لیکن اس قائد کا سبق پڑھنے والوں نے ہر ایک کو کہا کہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے کیونکہ ہمارا قائد ان قرون اولا کی روحوں میں سے تھا جن کے بارے میں اسلام جن کو کبھی بدر میں لے جاتا کبھی احد میں لے جاتا کبھی تبوک میں لے جاتا کبھی خندق میں لے جاتا کبھی مریسی میں لے جاتا کبھی مستلق میں لے جاتا
اسلام دل کو قادسیہ میں لے جاتا، جرموک میں لے جاتا، ان روحوں میں سے تھا۔ تو ہمارے قائد نے بھی چلتے چلتے اسی روایات کو، اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے کبھی اپنے کارکنوں کو مال روڈ پر لے گئے، حضور کی ناموس کے لیے، کرپشن کے لیے نہیں، کسی چوری کے لیے نہیں، قوم کی بیٹیاں نچانے کے لیے نہیں، حضور کی ناموس کے لیے۔ اور پھر کبھی فیض آباد لے گئے حضور کی ختم نبوت کے لیے، اور پھر فیض آباد لے گئے حضور کی ناموس رسالت کے لیے، اور پھر جناب جی ٹی روڈ سے گرمی میں تپتے ہوئے لے گئے حضور کی ناموس رسالت کے لیے، پھر مسجد وزیر خان میں لے گئے مسجد کے تقدس کے لیے۔ تو جب بھی دین کو کوئی معاملہ پیش آیا ہمارے قائد نے اپنے کارکنوں، اپنے ذمہ داران سمیت اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر دیا۔ ہم وہی سبق دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، ہم صرف ایک سبق دینے کے لیے آئے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے دشمنوں نال ساڈی دشمنی، تیرے دشمنوں نال ساڈی دشمنی، تے میرا ہر سجن تیرے واسطے، کیا بات، کیا بات، تیرے دشمنوں نال تیرے دشمنوں نال ساڈی دشمنی، اور سانو کائنات کسے نہ کرد نہیں، جو تیرا دشمن پھر ساڈا ایک کوئی نعرہ جو تساں سانو سبق دیتا کہ من سب نبی جن، من سب نبی جن، ساڈی صرف دشمنی اپنے آقا، تیرے دشمنوں نال ساڈی دشمنی، بس تے میرا ہر سجن تیرے واسطے، ساڈی ہر شے، مال دولت بچے اولاد سب کچھ حضور واسطے، بس یہی دسن واسطے آیا، اور کوئی مقصد نہیں۔ نہ تھے رسمن اسی جمع ہویا، ساڑھے قائد فرماندے سن کہ ساڑھا کوئی کم بھی رسمن نہیں، فرماندے سن مسلمان مومن آدمی جدو مسجد نماز پڑھنا سے کھلوندہ رہا تو ساری کائنات میں جھٹلا کے رب دے گئے حضور کھڑا ہو کے کہنا یا اللہ تیرے علاوہ میں کسے نو معبود نہیں مندہ، تیرے علاوہ میں کسے نو رازق نہیں مندہ، تیرے علاوہ میں کسے نو خالق نہیں مندہ، سارے تو نادہ توڑ کے اگر رسمن ہوئے تب استاد صاحب فرماندے سن کعبہ بھی کم پٹھا نہیں بنیا بٹھا نہیں بنیا، آپ فرمانے سن عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شر و دی بت قدائے تصورات۔ فرمانے سن اے اسی تصور بن کے کھڑوں دیا کہ ساڑھے آقا مولا نے انج ہاتھ بنے، ساڑھے آقا مولا نے کدیاں تک ہاتھ اٹھائے، ساڑھے آقا مولا نے انج رکوع کیتا، انج سجدہ کیتا، انج ساڑھے آقا مولا انج تلوار اٹھا کے بدر تشریف لائے، ساڑھے آقا مولا نے انج غریب مائی واسطے چادر بچھائی، ساڑھے آقا مولا نے زندہ آباد زندہ آباد یا رسول اللہ ساڑھے آقا مولا نے اس طرح چادر اٹھا کے اپنے کندھے کو ہاتھ مٹائی دیدے سے جو چادر یا المزمل علی، اسی صرف اپنے آقا مولا دی اداواں دسن واسطے آیا کہ اگر کسی نے کوئی اور تکلیف ہوئے تو ایسا قیامت تک حضور دے اخلاق یہ بھی گلہ کرتے رہنے ہیں کہ حضور دے جہاد یہ گلہ بھی کرتے رہنے ہیں تے اس ملک کے نظام مصطفیٰ لیانا حضور دے دین اسی یہ وعدہ اپنے قائدنا اپنے قائد کے ہاتھوں دے رکھ کے ہاتھ کر چکے ہیں کہ ایسا اپنی زندگیاں حضور دے دین واسطے وقت کر دیتی ہیں۔ اور ایتھے کوئی لچرزم نہیں چلے گا، کوئی تبدیلی شبیلیہ نہیں، کوئی سیکولرزم سوشلزم نہیں چلے گا، ایتھے کوئی نعرہ ہے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، دستور ریاست کیا ہوگا، یہ پاکستان ایسا حضور دے ناتے لیا اور کسی دے ناتے نہیں لیا، جڑا جس کام واسطے لیا جاوے اس کام کو اس دے مطابق میں کیتا جاوے تو اس چیز دی ویلیو ختم ہو جاندی، مقصد ہی ختم ہو جاندا۔ پاکستان میں اس واسطے لیا سی کہ تے حضور دے غلام ڈال دیں اور تے حضور دے غلامہ دا او گلدستہ تیار کریں گے جڑے پوری دنیا تے اسلام میں غالب کرن آئے گا، تے اسی تبدیلیاں واسطے نچن واسطے مندر بنانے واسطے پاکستان نہیں لیا، بالکل اساں پاکستان لیا حضور دے دین واسطے، اور اے پاکستان لیا محمود غزنوی دے وارثاں نے، اے محمد بن قاسم دے وارثاں نے لیا، اے سلطان شہاب الدین غوری دے وارثاں نے لیا، اے سلطان ٹیپو شہید دے وارثاں نے پاکستان لیا۔ ایتھے کوئی بزدلی والی گلاں تے کوئی پٹھیاں سیدھیاں گلاں نہیں چل سکتیاں، اے پاکستان اس سے دستور تے چلے گا جڑا دستور علامہ اقبال اور قائد اعظم سانو دے کے گئے، اور کوئی دستور تے نہیں چلے گا، اور کسی گل تے نہیں چلے گا۔ اس پاکستان میں ساڈا یہ مقصد بھی اکٹھا کرنا، اتنے اکٹھا ہونا کی مقصد ہے کہ اسی یہ پیغام دے آگے میں تو فرموں کہ اسی بھوک برداشت کر سکتے ہیں، مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں،
ہر قسم دا فتنہ برداشت کرتے ہیں اپنے آقا مولا دی عزت ہوتے ایسی کوئی گل برداشت نہیں کر سکتے. اساں ایک پیغام دین واسطے آیا کہ اسی مار کر سکتے ہیں, بچے بھی کما سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں, حضور دی ناموس تے سودا نہیں کر سکتے. آیا آیا دین آیا, آیا آیا دین آیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. اس مطلب آج کل مہینہ چل رہا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل روحانی اور سیاسی اور افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر جنہ دا قرض اج بھی اسلام کے باقی. میرے آقا مولا نے فرمایا میں سارے دے قرض لا دیتے, صدیق دا قرض اج بھی اسلام کے باقی. اور یاد رکھنا کہ جڑا اسلام واسطے کام کرے گا نا, رب پھر اس نے او درجے دے گا کہ حضرت شماس بن عثمان اے او واحد صحابی جنہوں کا جنازہ نہیں پڑھیا گیا. کیوں نہیں پڑھیا گیا؟ میرے آقا مولا دے سامنے جدو آپ دا جسد انور لے آیا گیا تے میرے آقا مولا نے فرمایا انہوں نے جنازے پڑھے بغیر دفنا دے ہو کہ یا رسول اللہ شماس بن عثمان ہر ایک دا جنازہ پڑھیا جائے گا, ان دا جنازہ کیوں نہیں پڑھیا جائے گا؟ فرمایا احد والے دن یعنی جنگ دے وقت آپ نے حضور دے گرد کتنی تیزی نہ گھوم کے حضور دی ناموس رسالت ہوتے حفاظت کی دی تے جنت وچ کوئی مقام ایسا باقی رہا ہی نہیں جس واسطے انہوں نے واسطے درجات بلندی کی دی جائے. رب نے انہوں آخری مقام دے دیتے حضور دی ناموس تے حفاظت کرن دی برکت نال. تے اسلام جڑا نا رکھدا نہیں, اسلام نے رکھیا. اسلام دا مزاج آج بھی ہوئے لیکن کوئی اسلام دے مزاج ہوتے چلے صحیح, اس معیار ہوتے پورا اترے صحیح. اسلام نے تا آج بھی علامہ خادم حسین رضوی دا رکھیا نہیں. دنیا ہوتے جتنی اس سوچیاں جا سکتی ہیں اس تو بڑھ کے انہیں عطا کی بے شک آئی تیرا مشن اور او اس تازتیان کہ لوگ کہنے ہیں کہ جنازے کتنے لوگ سن. ایک ساتھی آگے کہنے لگا جناب جنازے نہیں کسی ایک گنتی کرا لینا کہ چیلم کتنے لوگ سن. اے چیلم ہی بے مثال ہے, قیامت نہ کون کوئی چیلم ادھا ریکارڈ ٹوٹے گا تو وہ بھی کوئی عاشق رسول ہی ہوئے گا. اور جنازے دا پھر او جنازے مخلوق جڑی گڑی نہیں جاندی جڑی اسی اپنی اکھاں نال دیکھ رہے ہیں تے جڑی سانو نظر نہیں آندی اس مخلوق دا کی اندازہ ہو سکتا. حضرت سعد بن معاذ جنہوں نے بدر کی طرف جانے حضور کو ہسایا سی. جدو میرے آقا مولا نے پوچھا صحابہ کو کہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں, گل تو ہوئی سی کہ رسمن تے استاد فرماندے سن کہ جنہاں رسمن حضور کو منیا وہ مقام شوق مدینہ پاک کو 1.5 میل ہے اتھوں واپس آ گئے. فرمایا جنہاں نے ایمان نال دل نال جان تو بچ کے حضور کو منیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھ دیو بدر جانا چاہیے کہ نہیں. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے, فرمایا سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا آدے من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا واتنا ما شئتا. یا رسول اللہ بدر پوچھ دیو. بدر طے کھڑیا, حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے, حکم دیو کیسر اور کسرا نہ جان چھڑ جائیں گے. دیکھو حضور دی محبت اس کوئی بات کی گل کرے رب نو ایک گل بڑی پسند ہے. صحابہ کو اس ٹائم تک گھوڑے 2 سن, تلواراں 8 سن, 313 سن. کس طرح اقبال کو پوچھا کہ اقبال نے خود ہی سوال اٹھایا کہ انہاں کول تے جناب گھوڑے 2 سن, انہاں کیڑے سمندر وچ پانے سن. پھر خود جواب دین لگا کہ ہر کشتی مصطفیٰ سامان اس بحر و بر پر گوشائے دامان اس. کہندا جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوے نا ساری کائنات اس دی جیب وچ ہوندی. اساں ویکھیا نہیں پھر ساڈے قائد جس طرح حضور دے دل دی حضور دی محبت جس طرح انہاں دے دل وچ سی ساری کائنات انہاں دی جیب وچ نہیں سی. واہ واہ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. ساڑھے قائد میں کبھی کوئی آگے کہتا کہ جناب توڑا لندن علاج کرانے ہیں, توڑا امریکہ کرانے ہیں, تے آپ مسکرا کے فرماندے مر ہی جاؤں
مر ہی جاؤں میں اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر میں ایک دن آپ کو حاضر ہویا میں کہا جناب میرے نال پرانے نا بندے نے بڑیاں تصوف دیا گلا کیاں جڑیاں مینوں کچھ سمجھ نہیں آئیاں تے آپ نے فرمایا جھلیا اسی تصوف دے سمندر کول بیٹھے ہیں جدو جتنا دل کیتا بھر کے پی لے انہاں گلاں تو پریشان نہیں ہونا پھر یقین منو اس تو بعد کسی نے کتنی بھی بڑی گل کی میں کہنا نہیں بابے دا مقام بہت اچھا آپ نے فرمایا حضرت سعد بن معاذ دی گل ہو رہی سی علامہ اقبال کہتا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان ہے اس باہر و ہر در گوشہ دامان ہے اس جس دے دل وچ حضور دی محبت ہونی نا کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوندی بس ایک گل سمجھ لینا اور علامہ اقبال کہتا کہ پھر ایک وقت آیا کہ صحابہ نے کیا حضور حکم دیو اسی کسرا نہ جان چھڑ جائیں گے پھر انہاں حضور دی محبت وچ بد کے گل کیتی رب نو ادا پسند آ گئی پھر کوئی زیادہ دیر نہیں لگی حضرت عمر دے دور وچ کسرا فتح ہو کے انہاں دے پیراں چ آ گیا پھر حضرت سعد بن ابی وقاص دی قیادت وچ علامہ اقبال کہندا دشت و دشت دریا میں چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے جدو کسرا دا سامنے محل سی نا وچ دریائے گجرا سی اور جدو آپ نے گھوڑا پایا حضرت سعد بن ابی وقاص نے اور پچھو پوری فوج مسلمانوں دے لشکر نے جدو گھوڑے سمندر وچ پائے نا تا او سامنے جڑے فوجی کھڑے سن انہاں کیا ادھروں تے نہیں آ سکتے پروں بڑا کے خشکی والے رستے تو آن گے ادھروں تے نہیں آ سکتے جدو انہاں دیکھیا کہ گھوڑے سمندر وچ پا کے دریاواں وچ پا کے آ رہے ہیں تو انہاں کیا اے انسان نہیں آ رہا دیوامن تے پھر ایتھے ایک مورخ لکھدا انہاں کہا یاد رکھنا جذبے سواریاں وچ نہیں ہوندے سوارا چ ہوندے او تھلے اتر ایک گل تانوں دس دئیے جس قوم دے اندر اسی رہنے ہیں پاکستانی قوم دے اندر اس دے اندر بڑا جذبہ لیکن اتے کوئی جذبے والا بندہ اتے کوئی تخت تے اجے تک جذبے والا بندہ نہیں آیا ورنہ یار کشمیر لینا کوئی اوکھا کام سی استاد صاحب فرماندے سن جلیو کشمیر لینا کیڑا اوکھا کام ہے تسی اقوام متحدہ دی قرارداداں دے پیچھے نسدے ہو فلانا پیچھے نسدے ہو فلانا پیچھے نسدے ہو کشمیر لینا جے فرماندے سن غوری باہر کڈو عبدالی باہر کڈو عطف باہر کڈو خالد ٹینکری باہر کڈو فرمایا میں لبیک والے نوں لیانا تے میری ویل چیئر رکھو اگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول حضرت سعد بن معاذ میں ایک گل کرن لگا سا کہ حضور دے غلاماں دے جنازے وچ او مخلوق آندی جڑی سانوں نظر نہیں آندی حضرت سعد بن معاذ آپ نے حضور دا چہرہ انور جگمگا اٹھیا اور جگمگانا رہنا سی لیکن غلام دی گل سن کے آگے وفا سن کے مزید حضور نے انہوں تے نظر کرم جے کرنی سی حضور دا چہرہ چمک اٹھیا ساڑھے قائد فرمانے سارے سن وہ چمک دار آندہ سی لیکن آپ نے غلام دا اظہار وفا بیٹھ کے غلام جدو آج بھی اظہار وفا کرن حضور گنبد خضرات خوش ہو بس وہ کرے صحیح اس دل نہ کرے صحیح کوئی فرمانے حضرت سعد بن معاذ میں غزوہ خندق کے تیر لگ گیا آپ کی رکھے کھل کٹ گئی تے آپ دا خیمہ حضور نے مسجد نبی لگا دیتا تے آپ دے رگ چفون جاری رہنا سی وہ بھی ایک واقعہ بہت بڑا علماء سنان گے انشاءاللہ کہ جناب آپ نے دعا مانگی سی کہ یا اللہ اگر مشرکین نے اسی طرح کرو فرنا حضور دا مقابلہ کرنے واسطے دوبارہ آنا پھر میری زندگی دے میں نے موت نہ دے اور ایک اور دعا مانگی
کہ یا اللہ بنو قریظہ دا انجام دکھائے بغیر میں نے موت نہ دے. یہی تمنا سن صحابہ دیا کہ حضور دے دشمنوں دا انجام دیکھنا بس. اور مسلمان کی بھی یہی تمنا ہونی چاہیے. اور اسی بھی یہ دل کرتے ہیں کہ یا اللہ انہاں ملونا دا انجام دکھائے بغیر سانو موت نہ دے. اسی اپنی اکھیں نہ دیکھیے جنہاں تیرے حبیب دے خلاف گستاخیاں کیتیاں انہاں دی شان وچ اسی انہاں دا انجام اپنی اکھیں نہ دیکھیے. حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ حضور نے مسجد نبی شریف وچ لوا دیتا تے آئے ہائے ہائے استاد صاحب فرمانے سن پہلے تھا حضور کدی کدی پوچھتے سن ساتھ کی حال ہے اور ہر نماز تو بعد ہر نماز تو بعد آگے حضور پوچھ رہے ہیں ساتھ کی حال ہے ساتھ کی حال ہے ساتھ کی حال ہے. سعد بن معاذ دی جڑی ترجمانی نہ والا حضرت نے اس طرح کی کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے جس کو ہو درد کا مزہ اور نازے دوا اٹھائے. حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں یا اللہ درد کا اضافہ کر کہ تیرے حبیب کدی پہلے کدی پوچھتے سن کہ ساتھ کی حال ہے اور ہر نماز تو بعد آگے جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. کہ حضرت سعد بن معاذ دی رگے عقل آپ نے وہ جڑا فیصلہ کیتا یہودیوں دے بارے وہ بھی یا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا اس دے تاج محمد یار خان نعیمی صاحب سے سارے نے تفسیر لکھا آپ علماء انشاءاللہ سنان کے میں شارٹ کر کے میں تو سنا رہا ہوں. حضرت سعد بن معاذ دا جناب مثال ہو گیا کہ عقل کھل گئی. آپ دا خون جدو بان لگ گیا حضور نے وہ ہاتھ چک کے جدو خون بہ رہے سے اپنے چہرہ انور کرتے سر مبارک کرے حضور دے داڑھی مبارک چہرہ مبارکہ تو وہ خون بہ رہا اور حضور قیامت تک غلاموں میں پیغام دے رہے ہیں کہ جڑی ساڑی عزت بات پہ ناموس رسالت واسطے بد کے گل کرے گا اسلام واسطے بد کے گل کرے گا اسی ان دا خون اپنے چہرے سے لگے دا خون اسی اپنے چہرے سے لوانگے. پھر صحابہ ہاتھ پیچھے کرتے حضور اپنا حضرت سعد ہاتھ چک کے پھر اپنے سر طرف دیں دے صحابہ نے پھر ہاتھ پیچھے کیتا حضور نے پھر ہاتھ رکھ دیا. حضرت سعد بن معاذ دا وصال ہو گیا. حضور نے جدو پیغام ملیا خبر ملی کہ سعد بن معاذ دنیا تو چلے گئے صحابہ کہنے حضور اتنی تیز چلے کہ ساڑھے جتیاں دیا بدرہ ٹوٹ گئیاں یعنی پٹیاں ٹوٹ گئیاں اور ساڑھے موڑے تو چادرہ ڈیک پئیاں. تینا مطلب ہے کہ ایسی چادر رکھتے ہیں صحابہ بھی رکھتے ہوتے ہیں ثابت ہو گئی چادرہ ڈیک پئیاں اتنی جلدی چلے. جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی جلدی کی ہے فرمایا کہیں عرش کے فرشتے سعد بن معاذ کو غسل دینے کے لیے آسمان پر نہ لے جائے. کہنے جب حضور حضرت سعد بن معاذ دی جتھے جسد انور رکھے ہوئے ایسی جب حضور اس کمرے داخل ہوئے تھے حضور نے بڑے احتیاط نال قدم رکھے احتیاط نال. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک ہی معاملہ آپ نے فرمایا فرشتے اتنے بھر چکے ہیں کہ اتنے احتیاط نال انہوں نے پروں دے ہوتے میرے قدم آ رہا سن فرشتے دا پھر جتھے فرشتے دا سردار پار بچھائے ہوتے فرشتے کی کہنے ہونے ساڑھے ہوتے پیر نہ آوے ایک گل بکری. پھر جناب حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ تیار ہو گیا. آپ نے یہودیوں کے بارے بڑا سخت فیصلہ کیتا سی آپ کا جنازہ ہلکا ہو گیا بالکل آپ 32 سال یا 36 سال سے جوان ہیں تے آپ دا جنازہ بالکل کلو 1.5 کلو دا اس زمانے دے مطابق رہ گیا سیر 1.5 سیر دا تے منافق ہونے نا وہ ہمیشہ خبریں پھیلا دیں بس یاد رکھنا ادو بھی انہیں خبر پہانا کہ جی سعد بن معاذ میں یہودیاں دی بدوا لگ گئی تے میرے آقا مولا نے مسکرا کے فرمایا بھی ساڑھے ہونے سعد بن بدوا لگ جاوے وہ بھی یہودیاں دی. تے حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ بالکل ہلکا ہو گیا بالکل 1.5 کلو دا. تے میرے آقا مولا نے جب پتہ لگا آپ نے فرمایا آج تک وہ فرشتے جڑے زمین پہ نہیں آئے رب نے 70,000 فرشتے زمین پہ بھیجے کہ جاؤ سعد بن معاذ دے جنازے تے شرکت کرو. اے وہ مخلوقاں جڑیاں سانو نظر نہیں آندیاں. یا رسول اللہ یا علی رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. میں اپنی گل کو اختتام کی طرف لے جانا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر وہ واحد ہیں
جنہوں نے قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے تو بلاوا آئے گا 8 دروازے تو بلاوا آئے گا باقی امتیاں نو کسے نو جڑا عابد ہوئے گا اس نو زہد و تقوی والے دروازے تو بلایا جائے گا جڑا سخی ہوئے گا اس نو سخاوت والے دروازے تو بلایا جائے گا جس نے جہاد کیتا ہوئے گا اس نو مجاہدہ